أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، على سيدنا ونبينا شفيع ذنوبنا طبيب نفوسنا حبيب قلوبنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، غاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وعطشهم. أما بعد فقد قال المعصوم عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم. صغيرنا وكبيرنا سواء. صلوات محمد. سامعین مکرم، حاضرین محفل، السلام علیکم. سب سے پہلے آپ تمامی حضرات کی خدمت میں 5ویں باب الحوائج کی ولادت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اپنی طرف سے، اپنے والدین کی طرف سے اور آپ سب کی طرف سے وقت کے امام کی خدمت میں بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. صلوات عنایت فرما دے محمد و آل محمد. جناب علی اصغر علیہ السلام کی ذات والا صفات اپنے اندر فضیلتوں کا سمندر سمیٹے ہوئے جشن ہے، انتظار نہیں کیا جائے گا. اس لیے کہ حضرت علی اصغر علیہ السلام کی ذات اپنے آپ میں مکمل باب الحوائج ہے. آپ بولتے رہیے گا، میں سفر کرتا رہوں گا. گفتگو میں نے معصوم کی حدیث سے کی ہے. معصوم فرماتے ہیں: صغیرنا و کبیرنا سواء. ہمارے چھوٹے اور بڑے برابر ہیں. اہل بیت میں یہ نہ دیکھیے گا کہ عمر کتنی ہے، یہ دیکھیے گا کہ کام کتنا بڑا کیا ہے. اگر آپ نے کام پہچان لیا تو شخصیت پہچاننے میں آسانی ہوگی. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. میں جلدی تاریخ کے دہانے سے علامہ فاضل بسطامی ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان کا ایک جملہ سنا کے سرکار علی اصغر علیہ السلام کی طرف آتا ہوں کہ جناب علی اصغر علیہ السلام کی آمد کی تاریخ، ولادت کی تاریخ آج آپ منعقد کرتے ہیں اس موقع پہ جشن. سنیے، جناب علی اصغر کے نانا امرؤ القیس، بہت سے لوگ نام لیتے ہیں امرؤ القیس، صحیح لفظ ہے امرؤ القیس. یہ ایک دن خواب دیکھتے ہیں. خواب کیسا ہے؟ آپ بیدار ہو کے سنیے گا تو خواب نہیں لگے گا، اور سو جائیے گا تو آپ کو بھی یہ ساری باتیں خواب ہی میں دکھیں گی.
سنیے گا خواب کیا ہے۔ علامہ فاضل بسطامی لکھتے ہیں کہ میں نے، امرؤ القیس بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک ستارہ اترا، میری پشت میں سما گیا۔ بہت غور سے سنیے گا، دیکھیں کمال محفل یہ ہے کہ یہاں سے اٹھنے کے بعد آپ کو کتنی نئی باتیں معلوم ہوئی۔ امرؤ القیس کہتے ہیں میں نے ایک دیکھا ستارہ اترا، میری پشت میں سما گیا، ابھی میں اسے محسوس ہی کر رہا تھا کہ میری پشت سے برآمد ہوا۔ ستارہ آگے آگے، میں پیچھے پیچھے، بہت توجہ، ستارہ آگے آگے، میں پیچھے پیچھے۔ حد یہ ہے کہ ستارے کا تعاقب یعنی پیچھے کرتے کرتے میں مدینے تک آ گیا۔ یہ یمن کے رہنے والے تھے، مدینے تک آ گیا۔ ستارے نے پورے مدینے کا چکر لگایا اور میں ستارے کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ اتنے میں ستارہ محمد عربی کے گھر جا کے غائب ہو گیا۔ اگر ملاحظہ کر لیا آپ نے تو جشن مکمل ہے، ستارہ محمد عربی کے گھر جا کے غائب ہو گیا۔ کہتے ہیں ایسے ہی میری آنکھ کھلی، میں اپنے قبیلے کے عالم کے پاس گیا کہ میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے کہ ستارہ آسمان سے اترا، میرے پشت میں غائب ہوا، پھر میرے پشت سے برآمد ہوا، علاقوں کا سیر کرتا ہوا مدینے تک گیا، مدینے میں محمد عربی کے گھر جا کے غائب ہو گیا۔ تو عالم کہتا ہے اگر تیرا یہ خواب سچا ہے تو خدا تجھے ایک بیٹی دے گا جو محمد کے نواسے کی زوجہ بنے گی۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ جو جوان ہے وہ آگے آ کے بیٹھا کرے، آگے آ جائے بیٹا، ہاں ایک صلوات اور عنایت فرما دے محمد و آل محمد پہ۔ خصوصاً کسی بھی باب الحوائج کی اگر محفل ہو یا مجلس ہو تو پیچھے نہ رہا کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعد میں شکوہ کرو گے کہ ہمیں عطا دیر سے ملی ہے نا، لہذا جلدی آنے کی کوشش کیا کیجئے فرش مسرت بچھنے سے پہلے، کیونکہ یاد رکھیے مولا اور مولائی میں فرق برقرار رہنا چاہیے۔ مولائی کا مولا انتظار نہیں کریں گے، مولائی کو مولا کا انتظار کرنا۔ جتنی جلدی آئیں گے اہل بیت علیہم السلام سے اتنی قربت حاصل ہوتی چلی جائے گی۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ عالم نے کہا کہ تیرا یہ خواب سچا ہے تو تیری بیٹی محمد کے نواسے کی بہو بنے گی، زوجہ بنے گی۔ جیسے ہی اس نے یہ سنا، امرؤ القیس نے جیسے ہی یہ سنا شکر کا سجدہ کیا۔ بھئی یاد رکھیے محمد کو بیٹی دینا اور ہے، محمد سے بیٹی دینا اور ہے۔ آج توجہ کیا ہوتا کسی مجلس میں بتاؤں گا کہ دونوں میں کیا فرق ہے۔ امرؤ القیس نے سجدہ کیا، سجدہ خالق کا کیا، اور اس کے بعد سجدے میں کہتا ہے کہ اس پروردگار کا کروڑ شکر جس نے میری نسل کی انتہا محمد کے گھر رکھی ہے۔ یعنی امرؤ القیس نے یہ بتا دیا کہ اگر بچہ محمد سے منسلک ہو جائے تو باپ پہ شکر کرنا ضروری ہے، شکر کرنا ضروری ہے۔ تو یہ امرؤ القیس، ان کے ہاں اس خواب کے بعد ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام رباب۔ کیا نام ہے؟ رباب۔ لفظ رباب نہیں ہے، رباب۔ رباب کے معنی ہے ابر رحمت۔ دیکھیں تھوڑا سا بولیں میرے ساتھ، ہاں خاموشی ہر جگہ اچھی نہیں ہوتی۔ رباب ہے لفظ، رباب نہیں ہے، رباب۔ رباب کے معنی ہے ابر رحمت، یعنی رحمت والا بادل۔ بھائی آج تو یہ بادل برسے گا ضرور، آج توجہ کیا ہوتا، اگر آج نہیں برسا تو کبھی نہیں برسے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ابر رحمت کے ہاں علی اصغر رحمت بن کے آئے ہیں، ابر رحمت کے ہاں علی اصغر رحمت بن کے آئے ہیں۔ 24 رجب کی شب ہے، 5ویں باب الحوائج کی آمد ہے، اور 5ویں باب الحوائج کی آمد کی خوشی میں آپ
کو 5 خوشیاں آج کے شب کی مبارک ہیں. ایک خوشی نہیں ہے، 5 خوشی ہے. یہ ساری باتیں میرے جوان نوٹ کریں. 5 خوشیاں ہیں. پہلی خوشی فتح خیبر، دوسری خوشی آمد اصغر. گن لیجئے گا جتنے حرف فتح خیبر میں ہیں اتنے ہی علی اصغر میں ہیں. فتح خیبر پہلی خوشی. آمد اصغر بولے میرے ساتھ دوسری خوشی. یہ بچے تو بول ہی سکتے ہیں نا. دوسری خوشی آمد علی اصغر. تیسری خوشی حبشہ سے رجوع جعفر. خوشیاں گنے نا آپ علی اصغر کے صدقے میں کون کون سی خوشی مل رہی ہے آج کی شب آپ کو. فتح خیبر آج کی شب، آمد اصغر آج کی شب، رجوع جعفر آج کی شب. اب 2 اگر آپ خاموشی سے سن لیں تو یہ میری اپنی قسمت ہے، اور بول پڑے تو آپ کی قسمت ہے. پہلے فتح خیبر، پھر حضرت علی اصغر، پھر حبشہ سے رجوع جعفر. اور مومن کو ملی آج ہی کی شب نماز جعفر تیار ہے اور ناد علی صغیر ہے. یہ 5 خوشیاں 24 رجب کے مقدر میں. 5 خوشیاں. پہلی فتح خیبر، پھر رجوع جعفر، پھر آمد علی اصغر، پھر نماز جعفر تیار، پھر ناد علی. ناد علی میرے بچوں کو تو یاد ہوگی. یاد ہے؟ سنا سکتے ہیں؟ بھئی جشن ہے آج سنائیے. ہاں بالکل صحیح ناد علی اس بچے نے سنائی. وہ ناد علی جو ہمارے علماء کی کتاب میں محفوظ ہے. جو ناد علی دلی سے چلی وہ والی نہیں. 38 سال پہلے آپ کے ناد علی میں 2 لفظ بڑھائے گئے، 2 جملے. بے عظمت کا یا اللہ، بے نبوت کا یا محمد. اوریجنل ناد علی میں یہ فقرے ہیں ہی نہیں. حوالہ دوں مستدرک سفینۃ البحار، شیخ عباس قمی کی کتاب، گرہ کشائے عارفان آیت اللہ بہجت کی کتاب، بحار الانوار علامہ مجلسی کی کتاب. 330 سال پہلے علامہ مجلسی لکھ گئے. اب اگر کوئی پڑھائے گا تو وہ اسلام میں پڑھا رہا ہے، مجلسی کی کتاب میں نہیں. اوریجنل ناد علی کیا ہے؟ ناد علی یم مظہر العجائب تجد ہو اون لکا فی النوائب کل ہمیوں وغم من سینجلی بے ولایت کا یالیو یالیو یاد. نعرہ حیدری، یہ ناد علی لکھی کہاں ہے؟ یہ تو کتابوں کے حوالے دیے. امام رضا کے روضے کی زیارت کی ہے، وہاں بھی یہی ناد علی لگی ہوئی ہے. یہی ناد علی لگی ہوئی ہے. لیکن یہ ناد علی سوال ہے. یہ ناد علی سوال ہے. کبھی جواب کے بارے میں نہیں سوچا؟ بھئی ذرا سا بولیے گا میرے ساتھ. ناد علی سوال ہے. وہ جو پیچھے جوان بیٹھے ہوئے آگے آ جائیں میرے بھائی. اب تھوڑا سا اور قریب آیا. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پہ. صرف علمی دریچے گنتے رہیے گا. یہ ناد علی جو ہے سوال ہے. خدا نے یہ ناد علی نہیں، حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی ہے. جب محمد پہ مصیبت پڑی تو خدا نے کہا ناد علی یم مظہر العجائب، اے محمد علی کو بلا. بھائی جب محمد کو مصیبت میں خدا علی کو بلانے کے لیے کہتا ہے تو تمہیں بلانے میں حرج کیا ہے؟ ترجمہ سنیے. بھائی صاحب یا تو نعرہ نہ لگائیے یا نعرے کا جواب صحیح طریقے سے دیجیے. ہاں یہ جو آپ کچھ لوگ خاموش رہتے ہیں یا علی کہنے میں، کھٹ پٹ تو ہے نہیں علی سے. دل بولا علی بولا، علی بولا، علی بولی فلک بولا، علی بولا.
سکتا. تو ہر ایک میزان میں تولا نہیں، یہ نعرہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ علی میزان میں تلتا ہی نہیں. قرآن کھولو اور قرآن کھول کے تفسیر صافی سامنے رکھو، تمہیں مل جائے گا. چھٹے امام فرما رہے قرآن میں میزان میرے دادا علی کا نام ہے. صلوات بھیجنا محمد و آل محمد. تو یہ ناد علی سوال ہے میرے بچوں، تم بھی محسوس کر لو گے. ناد علی مظہر العجائب، بلاؤ اس علی کو جو عجائبات کا مظہر ہے. کیا لفظ ہے؟ عجائبات. عجائبات خدا کس سے کہہ رہا ہے؟ محمد سے، کہ جیسے ہی وہ آئے گا سب تعجب میں پڑ جائیں گے. علی کی ذات ہے ہی ایسی، اچھے اچھے تعجب میں پڑھے، لیکن یاد رکھو تعجب میں پڑھنا اور ہے، علی کی فضیلت کا انکار کرنا اور ہے. تعجب میں پڑ جاؤ گے. بلاؤ اس علی کو. تو کیا محمد نے بھی یہی کہا ناد علی مظہر العجائب؟ بلاؤ اس علی کو. بھئی خدا کہہ رہا ہے بلاؤ اس علی کو. میں اپنے بھائی سے کہوں کہ بھائی یہ جو عباس صاحب بیٹھے ہوئے انہیں بلائیے، تو یہ بھی کیا پلٹ کے یہی کہیں گے کہ جو عباس صاحب بیٹھے ہوئے انہیں بلائیے؟ بھئی بات تو سامنے کی ہے نا. میں نے کہا واحد کو بلاؤ، آپ بھی کہیں گے واحد کو بلاؤ. نہیں، خدا نے کہا علی کو بلاؤ. تو جو خدا نے ناد علی پڑھی وہ یہ تھی، ناد علی مظہر العجائب تجدہ لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بولایتک یا علی و یا علی و یا علی. یہ کان محمد کے، یہ محمد کے کان میں آواز آئی. اب محمد نے کہا یا قاہر الوجود یا بانی الولی یا سیغب المحیمن یا ناصر النبی یا فارق القبائل یا قاتل الغبی یا مظہر العجائب یا مرتضی. ادرکنی ادرکنی ادرکنی. جب دونوں ناد علی ساتھ پڑھو گے تب اثر دیکھو گے. کاش توجہ کیا ہوتا. یہ عجائب کیا ہے؟ یہ بالکل ایسا ہی ہے، جمع منتہی الجموع. اب یہ ذرا سخت لفظ ہو گیا نا، آسان کر دیتا ہوں. ایسی جمع جسے کوئی گن نہ سکے. یعنی علی سے اتنے عجائبات نکلیں گے کہ تم گن نہیں سکو گے. یہ بات پہنچ رہی ہے؟ علی سے اتنے عجائبات ظاہر ہوں گے کہ تم گن نہیں سکو گے. اب اور جمع منتہی الجموع بتاؤں. مساجد گن نہیں سکتے، مجالس، کاش توجہ کیا ہوتا. یہ جمع منتہی الجموع جو الفاظ ہیں نا وہ گنوا رہا ہوں. مساجد گن نہیں سکتے. زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت ہو. مجلسیں گن نہیں سکتے. فضائل جمع منتہی الجموع ہے، گن ہی نہیں سکتے. تو جیسے مسجد نہیں گن سکتے، مجلس نہیں گن سکتے، فضائل نہیں گن سکتے، ویسے ہی علی کے عجائب نہیں گن سکتے. اتنے عجائبات ہیں میرے علی کے، اتنے عجائبات. صحیح طریقے سے ناد علی پڑھ کے تو دیکھو. کچھ کتابوں میں آپ کے ہاں بھی موجود ہے تو فیعلی ہے، اس میں بے نبوت کا یا محمد کے ساتھ نہیں. اپنے لٹریچر پہ غور کیا کریں نوجوان کہ دشمن کیا چیز داخل کر رہا ہے اور کیا نکال رہا ہے. اگر آپ اپنے مذہب سے اتنے غافل ہیں تو آپ کو شیعہ کہلانے کا حق نہیں ہے. یہ یاد رکھیے. تو آج ہی کی شب ناد علی جو کل دن آئے گا اس میں خدا ناد علی بھیجے گا. نماز جعفر طیار، یہ کون سی نماز ہے؟ رسول نے کہا جعفر طیار تمہیں آج وہ تحفہ دوں گا جو دنیا اور آخرت دونوں سے الگ ہے. یہ ہے نماز جعفر طیار. اس کے بعد رجوع جعفر، آمد حضرت علی اصغر اور فتح خیبر. فتح خیبر کیا ہے؟
آج کل کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں مجلس میں محفل میں جنگ سنانے کا کیا فائدہ؟ یاد رکھیے اگر جنگ نہیں ہوتی تو مال غنیمت نہیں ہوتا، اور مال غنیمت نہیں ہوتا تو مسلمان کی امی یہ نہیں کہتی کہ آج علی کے تلوار کے صدقے میں پیٹ بھر کے کھجور کھانا نصیب ہوا۔ یہ تاریخ کا سنہرا جملہ ہے۔ لیکن میں گفتگو پہلے سرکار علی اصغر پہ، اب کچھ لوگ جمع ہوئے یہاں سے گفتگو سنیے۔ سب سے پہلے یہ یاد رکھیے کہ اہل بیت کے سلسلے سے اگر جشن کر رہے ہیں تو یہ اہم ترین سعادت ہے، ہر کسی کے مقدر میں خوش ہونا نہیں ہے۔ اب یہاں سے شاہد رضوی کے خطابت کا انداز دے۔ کتاب کا نام صحاب رحمت، صفحہ نمبر 535۔ رائٹر علامہ اسماعیل 3 چیزیں بتائی جس کے ساتھ واقعہ پیش آیا۔ علی اکبر تبریزی، علامہ علی اکبر تبریزی، یہی سے جشن میں شروع کرتا ہوں سرکار علی اصغر پہ، کیونکہ کچھ لوگ آ گئے اصغر کی خیرات بٹے گی، اپنے جھولی کو بڑا رکھنا، اس لیے کہ یہاں خیرات چھوٹی نہیں دی جاتی ہے۔ اہل بیت اتنا عطا کرتے ہیں کہ لوگوں کی جھولیاں چھوٹی پا جاتی ہیں، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا۔ تو علی اکبر تبریزی امام رضا کے روضے میں بیٹھے ہوئے اور کہتے ہیں مولا رضا آج مجھے کچھ ایسی چیز عطا کیجئے کہ کروں میں ثواب سب کو ملے۔ دیکھیں حوالے کے بعد شک کرنے کی گنجائش نہیں۔ کتاب صحاب رحمت صفحہ نمبر 535، اگر قبلہ رخ ہو کے کتاب کھولیں گے تو یہ بات داہنی طرف لکھی ہوئی ہے، سطر نمبر 7 پہ لکھی ہوئی ہے۔ نہیں میرے بھائی اب تو ذرا سا چہرے سے ہاتھ ہٹا لو۔ سطر نمبر 7 پہ لکھی ہوئی ہے، علی اکبر علامہ علی اکبر تبریزی کہتے ہیں مولا رضا کچھ ایسا عطا کیجئے کہ انجام میں دوں، ثواب سب کو ملے۔ جیسے ہی علامہ علی اکبر تبریزی نے کہا بقیہ جو عالم بیٹھے ہوئے تھے ہنسنے لگے کہ تم نے بہت بڑی چیز مانگ لی کہ کرو تم ثواب سب کو ملے۔ کہتے ہیں میں نے کہا کہ مولا رضا کی بارگاہ ہے، میری بات چھوٹی ہے۔ آج توجہ کیا ہوتا، مولا رضا کی بارگاہ ہے، میری بات چھوٹی ہے۔ اتنے میں نے دیکھا کہ ایک نورانی شخص روضے سے باہر آیا اور اس نے میرے پاس بیٹھ کے کہا علی اکبر تبریزی آج بڑی خوشی کی شب میرے دادا حسین کے گھر ہے، آج علی اصغر کی ولادت ہے، اصغر کا جشن مناؤ۔ سنیے گا توجہ کے ساتھ، آج میرے دادا حسین کے گھر بڑی خوشی ہے۔ علی اکبر تبریزی نے کہا کیا؟ کہا آج اصغر کی ولادت ہے، ہمارے خاندان کا 5واں باب الحوائج، 5واں باب الحوائج اس کی آمد ہے۔ علی اکبر تبریزی جب وہ نور غائب ہو گیا، نورانی شخص، تو کہتے میں نے اچانک سوچا کہ اس آنے والے کو میرا نام کیسے پتا؟ پھر مجھے احساس ہوا کہ یہ تو میرا مولا رضا تھا۔ تو بھائی مجھے کہنے کا حق ہے کہ علی اکبر کے علی اصغر کے جشن منانے کا حکم امام کی طرف سے آتا ہے، بندوں کی طرف سے نہیں آتا۔ اب آگے سنیے، جشن منعقد کیا، منعقد کرنے کے بعد لوگوں میں ثواب تقسیم ہوا۔ یہ فقرہ قیامت کا ہے جسے سننا، ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں کہ جشن کے بعد میں سکون کی نیند سویا، اگر حرف کی بھی خیانت کروں اپنی زبان کاٹوں گا۔ سنیے گا ایسے جیسے سننے کا حق ہے۔
جشن میں چہرہ کھلا ہو، اس لیے کہ جو آج کی شب بھی نہیں مسکرائے گا اس کے چہرے پہ لعنت برسے گی۔ ذرا سا توجہ سے سنیے گا، کہتے میں جشن قیام کر کے منعقد کر کے سویا، ابھی میں سو رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک نورانی بیوی آئی، میں نے پوچھا بیوی آپ کون ہے؟ پلٹ کے کہا میں فاطمہ زہرا ہوں، تیرا شکریہ ادا کرنے آئی ہوں۔ صلوات بھیجے نا محمد و آل محمد میں۔ تیرا شکریہ ادا کرنے آئی ہوں۔ اس کا مطلب کہ جشن اگر کوئی علی اصغر کا منعقد کرے تو شکریہ فاطمہ ادا کرتی ہے۔ بھئی اب انصاف سے بتاؤ، جو جشن تم منعقد کر رہے ہو اگر شکریہ سیدہ ادا کر دے تو اور کیا چاہیے؟ فاطمہ سب کا شکریہ نہیں ادا کرتی، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ اگر ان کے در پہ اکڑ کے آئیے گا تو بھول جائیے، اس لیے کہ جو بھی اہل بیت کے مقابلے پہ آیا خدا نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ اسے اسی دنیا میں ذلیل کر کے مارے گا، ذلیل کر کے مارے گا۔ تو جشن علی اصغر کا تھا، حکم کس نے دیا؟ 8ویں امام نے۔ شکریہ کس نے ادا کیا؟ اللہ اکبر، جناب سیدہ نے۔ تو ایک بشر کو کیا چاہیے کہ جشن علی اصغر کا حکم 8ویں امام دیتے ہیں، شکریہ فاطمہ ادا کرتی ہیں۔ نہیں، اب ایک جملہ اگر قرآن نگاہوں میں ہے تو قدر ہوگی، یاد رکھو وہ شکریہ ادا کرتی ہے جس کا شکریہ سورہ طاہر میں خدا ادا کرتا ہے۔ صلوات بھیجے نا محمد و آل محمد۔ دیکھو بھائی، میں ذرا اپنے مزاج کا بندہ ہوں، ایک بات بتا دوں، روب ووب میں کسی کے آتا نہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ جو بندہ کھرا دیتا ہو نا وہ منت سماجت کر کے نہیں دے گا تمہیں۔ یہ اہل بیت کی فضیلت ہے، میرے باپ کی فضیلت نہیں ہے۔ چہرہ ذرا اچھا رکھو تاکہ فضیلت سنانے میں مزہ آئے۔ ہاں بالکل، دو چار کہنے کا عادی ہے۔ لبیک یا حسین کہا، کچھ لوگوں نے جواب دیا، کچھ لوگوں نے نہیں۔ کس نشے میں ہو تم اور کس مغالطے میں جی رہے ہو؟ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا زینب، لبیک یا زینب، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، نعرہ حیدری۔ دیکھو میرا رٹا ہوا تو نہیں ہوتا، حوالہ دے دے رہا ہوں، کتاب کا نام ہے خصائص حسینیہ، رائٹر ہے علامہ جعفر شوشتری۔ مجلس نہیں پڑھ پاتے تھے، ایک زانو پہ فضیلت کی کتاب، ایک پہ مصائب کی کتاب، فضائل بھی دیکھ کے پڑھتے تھے، مصائب بھی دیکھ کے پڑھتے تھے۔ ایک دن ایک جوان نے ٹوک دیا، کیسے عالم ہو، 2 جملے علی کی فضیلت کے بغیر دیکھے نہیں پڑھ پاتے۔ بات دل کو لگ گئی، سینہ آ کے علی کی زری پہ رکھ دیا اور رکھ کے کہا، اگر زبان نہیں دی ہے تو علم کیوں دیا؟ یہ شکایت کرتے کرتے آنکھ لگ گئی، کیا دیکھتے ہیں؟ کربلا کا میدان ہے۔ اب جیسے انہوں نے کربلا کا میدان دیکھا، آگے بڑھے، کہا میں حسین کے خیمے کی طرف بڑھا، حسین کی نگاہ میرے اوپر پڑی، حسین نے پلٹ کے کہا، حبیب زہیر دور نہ جانا، میرا مہمان آ رہا ہے۔ بھئی توجہ ہے، میرا مہمان آ رہا ہے۔ جب میں قریب گیا تو میرے مولا حسین نے کہا، زہیر وہ جو کئی دن پہلے میں نے ستو کھایا تھا، کئی دن پہلے، وہ پیالے میں ذرا سا لگا ہوا ہے، اسے جعفر کے منہ میں ڈال دو۔ جعفر نے منہ کھولا، اتنا سا ستو منہ میں گیا، اب جو آنکھ کھلی تو زبان بھی چلی، قلم بھی چلا، زبان بھی چلی،
قلم بھی چلا تو ان کی کتاب خصائص حسینیہ بڑی عظیم عظیم کتابیں لکھی ہیں. یہ جو لبیک، دیکھو میں ہمیشہ کہتا ہوں مزاج پہ آ کے گفتگو سنا کرو، کم سے کم سماعت کی معراج تو ہو. یہ جو تمہیں سنا رہا ہوں اس میں مہینے نہیں کئی برس لگے ہیں. خصائص حسینیہ میں یہ جملے نہ ہو شاہد رضوی اپنی زبان کاٹ کے بھاونگر میں چلا جائے گا. یہی فقرہ لکھا ہے کہ قبر خدیجہ کے پاس حسین کھڑے تھے، ایک مرتبہ ہاتھ اٹھایا، اٹھانے کے بعد کہا یا ربی یا ربی یا ربی. ابھی حسین چپ ہوئے تھے، خدا نے کہا لبیک یا حسین. کیا کہا؟ شیخ جعفر شوشتری نے لکھا کہ حسین نے جیسے ہی یا ربی کہا توحید نے پلٹ کے کہا لبیک. تو پھر سوچو حسین کو ہمارے لبیک کی ضرورت ہے؟ جسے خدا لبیک کہے. بھئی ابھی بھی یہ مجمع نہیں پہنچا. مجھے حیرت ہے ان حاجیوں میں جو خاموش کیسے بیٹھے. تم کعبے کے قریب جا کے کہو لبیک اللہم لبیک، اور خدا حسین کے لیے کہے لبیک. صلوات بھیجنا محمد و آل محمد. خدا شیخ صدوق کا نام تو سنا ہے نا، الحمدللہ. ہاں، آخری امام کی دعا سے پیدا ہوئے تھے. ٹھیک ہے، ان کا نام صدوق نہیں، ان کا نام محمد، ان کے والد کا نام علی، ان کے والد کا نام حسین، ان کے والد کا نام موسیٰ، ان کے والد کا نام بابے. اس پورے گھرانے کو صدوق کہتے ہیں کیونکہ ان کی زبان سے اہل بیت کی سچی باتیں نکلی ہیں. ان کی زبان سے اہل بیت کی سچی باتیں نکلی ہے، اس لیے پورے گھرانے کو صدوق کہتے ہیں. ایک جملہ نصیحت کا پڑھ رہا ہوں. کتاب کا نام روضۃ المظلومین، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 264، سطر نمبر 6. نہیں بولا کریں. اچھا انصاف سے بتائیے، آپ کوئی بہت محنت کرے اور کوئی بندہ منہ لٹکائے ہو، چڑ نہیں ہوتی ہے؟ ہاں، تو آپ اپنے معاملے میں چڑھتے ہیں. تو میں تو آپ کو پورا حوالہ بتا رہا ہوں، صفحہ نمبر 264. 6 چیزیں انعام میں دے رہا ہوں، قبول کر لینا میری قسمت. وہ عالم دین لکھتے ہیں کہ اگر علی اصغر، دیکھو کچھ باتیں نصیحت کی بھی ہونی چاہیے اور اس سے خوبصورت نصیحت نہیں ہو سکتی. روضۃ المظلومین جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 264، سطر نمبر 6. کہتے ہیں کہ اگر کوئی ماں، یہ بات گھر تک پہنچا دیجئے گا، اگر کوئی ماں روز عاشوراء اپنے گود کے بچے کو علی اصغر کی یاد میں فاقہ کروائے، خدا کے لیے بولیے. ہاں، میرا اپنا مزاج ہے، یا تو پہلے مجھے یوٹیوب پہ سرچ کر لیا ہوتا، ہاں تو تمہیں سمجھ میں آتا کہ میں کس جگہ جا کے گفتگو کرتا ہوں. صفحہ نمبر 264 پہ یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی ماں انعام بڑا ہو تو اونچی آواز میں بولنا، چھوٹا لگے تو بے شک چپ رہنا. اگر کوئی ماں روز عاشوراء علی اصغر کی یاد میں اپنے بچے کو فاقہ کروائے تو کہتے ہیں 6 فائدے خدا اسی دنیا میں لے. اللہ اکبر، 6 فائدے خدا اسی دنیا میں دے گا. وہ کہتے ہیں پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ میدان محشر سے لے کے دنیا تک وہ علی اصغر کے غلام سے پہچانا جائے گا. جب کوئی فرشتہ پوچھے گا یہ کون ہے
ایسی 6 باتیں پڑھ جاؤں گا کہ یاد رہے گی کہ پہلا فائدہ کہ دنیا و آخرت میں غلام علی اصغر، یہ کون کتاب میں لکھا ہے بھائی، خود کو علی کا غلام کہنا اور ہے اور علی اصغر کسی کو غلام کہتے ہیں یہ اور ہے۔ دوسرا فائدہ آج کل اچانک موتیں ہو رہی ہیں، جوان ختم ہو گیا، حادثے میں مر گیا۔ دیکھو کمی تمہارے یہاں ہے، اہل بیت کے ہاں نہیں۔ تم اہل بیت کی باتوں کو بھول گئے ہو، اس لیے اچانک موت آ رہی ہے، حادثے کی موت آ رہی ہے۔ میں تمہیں بتاؤں ایک نسخہ، یار بابا کے چکر میں جوتیاں گھسمانے والوں، اہل بیت کا نسخہ سنو کیا ہے۔ اگر حادثے کی موت نہیں مرنا چاہتے تو اہل بیت نے بتایا کہ اٹھتے ہی اپنے آخری امام کو سلام کرو۔ بھئی سلام کے معنی کیا ہے؟ آپ سلامت رہیں، جیسے ہی آپ پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے کہیں گے السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، تو ادھر سے جواب آئے گا علیکہ السلام، کیونکہ سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے۔ جواب دینا واجب ہے، اور جسے امام کہہ دے سلامت رہو، حادثے اس سے ٹکرا نہیں سکتے۔ تو پہلی فضیلت کیا ہے؟ اگر عاشور کے دن بچہ بھوکا، علی اصغر کی یاد میں رکھو، فاتحہ کرواؤ۔ فائدے تو سن لیجئے۔ پہلا فائدہ دنیا و آخرت میں، یہ نہیں کہ صرف دنیا میں، آخرت میں بھی علی اصغر کا غلام۔ یار مقدر کے سکندر نہیں بن جاؤ گے تم، جب میدان محشر میں کہا جائے گا کہ علی اصغر کا غلام آ رہا ہے۔ دوسرا فائدہ کیا ہے؟ جو بچہ عاشور کے دن ماں اسے فاقہ کروائے گی، اسے خدا طویل زندگی دے گا۔ اے خدا کے لیے توجہ کیجئے، طویل زندگی دے گا۔ اگلا فائدہ بتاؤں، صرف زندگی نہیں دے گا، جو فاقہ کرے گا وہ حادثے کی موت نہیں مرے گا۔ خدا کے لیے توجہ کیا ہوتا۔ اب آج کے دور پہ پہلے ایک بات کر لوں، اس کے بعد یہ فضیلت سناتا ہوں۔ ہر بزرگ مولوی نما کے پاس پہنچ کے کہتا ہے بچہ بگڑ رہا ہے، تعویذ لکھ دیجئے۔ مولا کی تعویذ پہ تو عمل نہیں کیا، مولوی کی تعویذ پہ کیا عمل کرو گے؟ تعویذ لکھ دیجئے، تعویذ لکھ دیجئے۔ سنو راز کہاں چھپا ہے۔ پہلا فائدہ غلام علی اصغر، دوسرا فائدہ طویل زندگی، تیسرا فائدہ حادثے کی موت نہیں مرے گا۔ آگے فرمایا کہ جو بچہ عاشور کے دن فاقہ کرے گا اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ صلوات بھیجنا محمد و آل محمد۔ اگلا فائدہ بھی سنیے، والدین کی نافرمانی نہیں کرے گا، اور قیامت تک، طویل زندگی کہا نا تو ذمہ داری کیا لی، اور قیامت تک اپنے امام کا اطاعت گزار رہے۔ بھائی اس سے بڑی سند کیا چاہیے؟ زندگی اطاعت امام میں گزرے۔ آج توجہ کیا ہوتا آپ نے، اطاعت امام میں گزرے گی، بس اب تمہاری مرضی۔ چھٹا فائدہ چاہے جیسے سن لو، سماعت کو چھاٹ کے سنو یا سماعت ساتھ میں رکھ کے سنو، آپ کی مرضی ہے۔ چھٹا فائدہ یہ ہے کہ جو عاشور کے دن بچہ فاقہ کرے گا، جب امام آواز دیں گے لبیک کہہ کے آگے بڑھے گا۔ اور میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں، جب کسی کا بچہ پہلی بار
فضائل پہ نعرہ لگائے. باپ کو چاہیے گھر جا کے شکرانہ پڑھے. باپ کو چاہیے گھر جا کے شکرانہ پڑھے اور نظر دلائے. بھئی سمجھدار لوگوں تک بات پہنچ گئی. اس لیے کہ کچھ لوگ جشن منانے آئے ہیں, کچھ جشن دیکھنے آئے ہیں. بھئی جشن کا تعلق تو چہرے سے ہے نا. چہرہ ہی اگر نہیں کھلا, یار یہ رجب کا مہینہ ہے, اس میں خوش رہو. اس لیے کہ رجب ہر کسی کے مقدر میں نہیں, یہ رجب میں کمال ہے. مومن کے لیے رجب ہے, منافق کے لیے غضب ہے. اس رجب میں کئی علی آئے ہیں. بھائی بھاؤ نگر کی سماعت تو بیدار ہے نا. ایک جملہ پڑھتا ہوں, اس رجب میں کئی علی آئے ہیں, اور اسی رجب میں محمد کو فاطمہ ملی ہے. اسی رجب میں محمد کو فاطمہ ملی ہے. کچھ چہروں پہ سوالیہ نشان بن گئے کہ بی بی کی آمد تو 20 جمادی الثانیہ ہے. یار ملی تو شب معراج ہے نا. تاریخ کا کمال یہ ہے کہ اسے جاگ کے پڑھیں اور جاگ کے سنیں. یہ 27 رجب کو فاطمہ ملی ہے محمد کو. اس لیے کہ فاطمہ کو خدا نے دنیا کے لیے بنایا ہی نہیں تھا. آج توجہ کیا ہوتا, جنہیں بنایا تھا انہیں نبیوں کے ظلم میں اتارا. فاطمہ کو وہیں روکا. کبھی زندگی نے ساتھ دیا تو اس موضوع پہ بھی گفتگو ہو جائے گی کہ وہاں روکا کیوں, جبکہ سب کو اسلام نے منتقل کیا. ارحام طاہرہ میں, ارحام طاہرہ میں, مقدس ارحام میں, پاکیزہ شکم میں, لیکن بی بی کو سیدھے اتارا اور زمانے کو بتایا دیکھو قرآن اور ہے, فاطمہ اور ہے. اس گھرانے کا تقابل قرآن سے نہ کرنا, قرآن سے نہ کرنا. قرآن اور ہے, آیت جبریل لاتے رہے. شمار لعنت. چلیے ایک اور حدیث سنا دیتا ہوں. ہو سکتا ہے دیکھیں ہمارے مذہب میں لعنت آہستہ آواز میں اس لیے بھیجی جاتی ہے کہ ہم نے کبھی نماز کی طرح تبرے کی تعلیم ہی نہیں دی. کے ساتھ دل بولا, علی بولی, فلک بولا, علی مولا, علی مولا, ستارہ ٹوٹ کر بولا, علی مولا, علی مولا, لگاؤ ہے دری نانا, علی مولا, علی مولا, قرض پہ بولنے والا, علی مولا, علی مولا, بھائی موجود نہیں تھے. میں نے کہا ہر ایک میزان میں علی تلنے والا نہیں, کیونکہ علی خود میزان ہے. علی خود میزان ہے. جلدی جلدی سن لیجئے تاکہ 2-4 باتیں آپ سے عمدہ طریقے کی ہو سکے. 6 فائدے روزے عاشورہ بچے کو فاقہ رکھوانے کے. علی اصغر باب الحوائج ہے. یہ 6 مہینے میں بھی کوئی باب الحوائج ہوتا ہے. تھوڑا سا اور بولے, اونچا بولا کریں اہل بیت کے معاملے میں. یہ رجب کئی علی لے کے آیا ہے. علی نقی اسی رجب میں, پہلا علی اسی رجب میں, چوتھا علی اسی رجب میں. کاش توجہ کیا ہو. کئی علی اس رجب میں آئے ہیں. اس رجب کی عظمتیں ہیں, اس رجب کی عظمتیں ہیں. بھئی قرآن کے سورہ نساء میں خدا نے کہا نا, ان اللہ کانا علی کبیرہ.
اللہ کہہ رہا ہے میں اللہ بڑا علی ہوں. بھئی اگر تم ایسے ہی سنو گے تو پھر ہو چکا. میں اللہ بڑا علی ہوں یہ لفظ کہنا بتا رہا ہے کہ کوئی چھوٹا علی بھی ہے. آج توجہ کیا ہوگا. قرآن نے کہا خدا نے قرآن میں کہا میں بڑا علی ہوں. اس کا مطلب کوئی چھوٹا علی بھی ہے. جب وہ علی کبیرہ ہے تو پھر تلاش کرو کائنات میں چھوٹا علی کون ہے. جب بڑا علی اور چھوٹا علی مل جائے تو سمجھ لینا انہی دونوں کے بیچ میں میرا مولا علی ہے. آئیے دشمن سے پوچھتے ہیں علی کسے کہتے ہیں. بھائی مزہ تو تبھی ہے نا دشمن سے پوچھے کہ علی علی علی. بھائی انصاف سے میں نے 5 خوشیاں گنوائی تھی نا. فتح خیبر, رجوع جعفر حبشہ سے لوٹے, آمد علی اصغر, نماز جعفر تیار, ناد علی. ابھی ابھی ذہن میں آیا کہ 5 نہیں ہے خوشی اور ہے. اگر تاریخ میں مل جائے تو میرے حافظے کے لیے دعا کر دینا. یہ 5 خوشی الگ ایک خوشی اور ہے. اسی 24 رجب کو محمد نے حیدر کے ہاتھ میں علم دیا تھا. سارے مل کے مضبوطی سے اہل بیت کے دامن کو پکڑے رہو. شیخ صدوق کی کتاب کا نام ہے صفات الشیعہ. یہاں پہ بات روک دی تھی, پڑھا نہیں تھا, لیکن اب سنا رہا ہوں تاکہ اگلا نعرہ سارے مل کے لگاؤ. نعروں سے جان نہ چھڑایا کرو, اس لیے کہ شاہد رضوی ہمیشہ کہتا ہے نعروں کا ناریوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. نعروں کا ناریوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور اگر سننا چاہتے ہو تو سنو علی کی فضیلت کیا ہے. کتاب کا نام صفات الشیعہ, صفحہ نمبر 17, سطر نمبر 5. قبلہ رخ ہو کے کتاب کھولو گے تو روایت داہنی طرف. اس سے زیادہ بھی حوالہ دے سکتا ہوں. میں نے نہیں لکھی اور ایک نہیں چھپی. کہ ہو سکتا ہے بھاونگر کا کوئی کہہ دے کہ برابر والے فلیٹ میں چھپی تھی, شاہد رضوی نے خرید لی ہے. صفات الشیعہ میں محمد عربی کا یہ جملہ ہے, جاؤ اس سے بڑا انعام ہو تو لے کے آؤ. محمد عربی کہتے ہیں علاوہ من حبالیاً لا یخرج من الدنیا حتی یشرب من الکوثر ویاکل من ثمرۃ الطوبہ ویری مکانہ فی الجنہ. محمد کہتے ہیں جو بھی علی سے محبت کرے گا اس دنیا سے نہیں مرے گا مگر یہ کہ کوثر یہی پی لے, طوبہ کا پھل یہی کھا لے. وَيَرَى مَكَانَهُ فِي الْجَنَّةِ, اور یہیں بیٹھے بیٹھے اپنی جنت دیکھ لے. اچھا میں نے 1000 مرنے والے دیکھے, نہ کسی کو کوثر پیتے دیکھا, نہ طوبہ کا پھل کھاتے دیکھا. 3 سال تلاش کیا کتابوں میں, تب جا کے چھٹے امام کی حدیث ملی. مولا سے پوچھا گیا مولا ہر مرنے والا کوثر پی کے مرتا ہے, طوبہ کا پھل کھا کے مرتا ہے. مولا نے مسکرا کے کہا فضل علی کمثل ثمرۃ الطوبہ وفضل فاطمہ کمثل ماء الکوثر. علی کی فضیلت طوبہ کے پھل کی طرح ہے, فاطمہ کی فضیلت کوثر. کوثر کے پانی کی طرح. علی علی
رکھ کے سننا کہ اگر باب الحوائج نے روک دیا نا تو کربلا کیا، کربلا کی کاف بھی نہیں دیکھ پاؤ گے۔ حسین کا بیٹا ہے یہ، اختیار لے کے آیا ہے، ورنہ 6 مہینے میں باب الحوائج ہوتا کون ہے؟ باب الحوائج کب بنے پتہ ہے؟ جب کربلا کے میدان میں 6 مہینے کی عمر میں تیر کھا کے مسکرائے، نہیں خدا کے لیے غور کرنا، تیر کھا کے مسکرائے، جیسے مسکرائے آواز قدرت آئی، تو بے زبان ہو کے میرا دین بچا گیا اور اس کی مدد کر گیا۔ اب قیامت تک ہر مدد مانگنے والے کو تیرے دروازے پر نہ جھکایا، ہر مدد مانگنے والے کو۔ سن لیجئے ذرا توجہ کے ساتھ، حضرت علی اصغر کون ہے؟ امرؤ القیس نانا، رباب ماں، حسین بابا۔ تو دشمن سے پوچھا کہ علی کہتے کسے؟ علی کسے کہتے؟ کہتا ہے حول بکاؤ فی المحراب لیلن، حول الضحاک فی یوم الغرق۔ علی کسے کہتے ہیں؟ دشمن جواب دے رہا ہے، حول الضحاک فی یوم الغرق، حول بکاؤ فی المحراب لیلن۔ کہتا علی اسے کہتے ہیں جو محراب میں روتا ہے۔ یہاں تمہیں ساری دنیا کی باتیں یاد آتی ہیں نا حالت نماز میں، وہاں علی روتا ہے، وہاں علی روتا ہے۔ نمازیں اچھی پڑھا کرو، اس لیے کہ علی کے چاہنے والے کو ہی نماز پڑھنی چاہیے، ورنہ میں ہمیشہ ایک جملہ پڑھتا ہوں، آپ پتہ نہیں کیسے سنیں گے، 16 سال پرانا میرا یہ جملہ ہے کہ دشمن علی کی نماز تو ایسے ہی ہے جیسے سائیکل اسٹینڈ پہ چلائے۔ سفر بھی طے نہ ہو، تھکن الگ ہو، اور تم پڑھتے ہو تو نماز خوش ہوتی ہے، لیکن خطبہ فدق جا کے پڑھ لینا، نماز کیوں رکھی گئی ہے سیدہ بی بی نے بتایا۔ نماز کی دھونس نہ دیا کرو کہ ہم نمازی ہیں، کیونکہ بی بی نے خطبہ فدق میں بتایا، جب بی بی سے سوال نہیں ہوا تھا خود بتایا کہ یاد رکھو نماز غرور کے توڑ دینے کا نام ہے۔ اگر مسجد سے نکل کے غرور باقی ہے تو نماز منہ پہ ماری گئی ہے، نماز منہ پہ ماری گئی۔ کیا تعریف کی اس نے؟ هو الضحاک فی یوم الغرق، هو البکاء فی المحراب لیلا۔ علی وہ ہے جو محراب میں روتا ہے، علی وہ ہے جو محراب میں روتا ہے، محراب میں جہاں سب ہنستے ہیں وہاں علی رو رہا ہے۔ اب دوسری تعریف کیا کی اس نے؟ هو الضحاک فی یوم الغرق، اور علی اسے کہتے ہیں جو میدان میں ہنستا ہے۔ بھئی ایک جملے میں پوری تعریف ہو گئی، علی محراب میں روئے گا، میدان میں ہنسے گا۔ اب مجھ سے نہ پوچھنا علی اصغر مسکرائے کیوں تھے، علی اصغر مسکرائے کیوں تھے؟ جب تاریخ نے پوچھا اتنا بتائیے علی اصغر مسکرائے کیوں، تو بس دو جواب ملے۔ پہلا جواب یہ سن لو کہ علی اصغر حسین کا بیٹا ہے اور نام علی ہے۔ جناب علی اصغر کا ایک لقب معلوم ہے کیا ہے؟ دواء المومنین۔ خدا کے لیے اس ذات پہ ذرا ریسرچ کرو۔ 7 عیسائیوں نے کتاب لکھی ہے علی اصغر پہ، 7 عیسائیوں نے، الیگزینڈر نے، کارلائل نے، ڈاکٹر بین ہالیوک نے، یہ اور ایسی کتابیں۔ ایک نے اپنی کتاب کا نام رکھا معصوم ستارہ۔ بھئی کہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ؟ معصوم ستارہ۔
عیسائی عقل مند تو ہوتے ہیں نا، یہ تو ماننا پڑے گا۔ آپ کہیں گے شاہد رضوی ممبر سے بیٹھ کے عیسائی کی تعریف کرو، نہیں تعریف نہیں کر رہا ہوں، یاد رکھیے عیسائی عقل مند ہے، تبھی تو مباہلے میں خود کو الگ کر لیا، اور آج تک عیسائیوں کا ہم پہ حملہ نہ کرنا یہ بتا رہا ہے کہ مباہلے کا وارث پردے میں بیٹھا ہے۔ تو عیسائی نے کتاب لکھی، کتاب کا نام رکھا معصوم۔ ہاں میرے بچوں ذرا اس جملے پہ توجہ کرنا، میں بچوں سے مخاطب ہوا۔ معصوم ستارہ، کیوں یہ نام رکھا میں سوچتا رہا، ایک دم سے دماغ کی بتی جلی۔ شاہد رضوی اتنا سوچ کیوں رہا ہے؟ ستارہ دکھنے میں چھوٹا ہوتا ہے۔ یار تمہاری کتابیں مجھے جمع کر لینی ہے خدا کی قسم، سائنس پڑھ کے بھی اتنی ہلکی داد دی ہے تم نے، فلکیات پڑھ کے بھی اتنی ہلکی داد دی ہے۔ ایک ستارہ تمہاری اس دنیا سے لاکھوں گنا بڑا ہوتا ہے، لیکن دکھتا چھوٹا ہے۔ بڑا ہوتا ہے نا، ایک ایک ستارہ تمہارے زمین سے بڑا ہے، تو پھر اہل بیت کو سوچا نہ کرو، اہل بیت کو سوچا نہ کرو، کہو تو دلیل دے دوں، بھائی ساری دنیا سے بڑا ہوتا ہے، لیکن فاطمہ کے دروازے پہ کتنا بڑا آیا۔ دو باتیں ہیں، دونوں میں سے کوئی ایک مان لو، میرا کام مکمل ہو جائے گا، یا وہ یہ مانو کہ فاطمہ کا دروازہ اتنا بڑا ہے کہ جو چاہے چلا آئے، یا فاطمہ کے دروازے پہ جو آئے اپنی اوقات میں آئے۔ جو آئے اوقات میں آئے۔ تو کتاب کا نام رکھا معصوم ستارہ۔ ستارہ دکھتا چھوٹا ہے، ہوتا بڑا ہے۔ جب میں نے اس کے صفحہ نمبر 72 کو پڑھا تو اس میں لکھا تھا علی اصغر زمانے کو اصغر دکھتا ہے۔ اللہ اکبر، علی اصغر زمانے کو اصغر دکھتا ہے، مگر ہے علی، تبھی تو تیر کھا کے مسکرا کے زمانے کو بتا دیا ہر اور ہے ہر منار ہے۔ بے شمار۔ ہاں لعنت پہ پہلے ایک حدیث سنا دوں، تاکہ آئندہ سے جب لعنت بھیجو چاہے جس انداز میں بھیجو، اونچی آواز میں بھیجو۔ چلیے پہلے حدیث سن لیجئے۔ کتاب کا نام ہے تفسیر البرہان، تفسیر برہان جسے کہتے ہیں۔ کس کی کتاب ہے؟ علامہ ہاشم بہرانی کی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 566 حدیث نمبر 14۔ تمہارے چوتھے مولا کے پاس ابو حمزہ صومالی آئے۔ کون؟ ابو حمزہ صومالی۔ یہ عجیب سا نام نہیں ہے، صومالی، معنی دیکھ لیا کرو، فضیلت سمجھ میں آ جائے گی۔ صومالی بہت بڑا قبیلہ تھا ابو حمزہ کا، بہت بڑا، سب کے سب علی کی محبت میں قتل کر دیے گئے۔ تو صومالی کے معنی ہے بچے کھچے کے، تھوڑے سے بچ گئے تھے۔ ہاں خدا کی قسم سر ہلاتے ہو، اگر ان کی فضیلت پتہ چل جائے تو آسمانوں میں پرواز کرو۔ ابھی تو تم علی سے لے رہے ہو، علی کو دینے کی باری نہیں آئی ہے۔ ابھی علی کی محبت میں تمہاری پسلیاں نہیں ٹوٹی ہیں، ابھی علی کی محبت میں تمہارا بیٹا قتل نہیں ہوا ہے، ابھی تو تم صرف لے رہے۔ تو ابو حمزہ صومالی آئے، کہتے فرزند رسول۔ امام نے کہا بولو ابو حمزہ صومالی۔ یہ کون ہے ابو حمزہ صومالی؟ اور قریب کروں، اگلا مہینہ شعبان کا، اس کے بعد ماہ رمضان المبارک، دعائے ابو حمزہ صومالی پڑھو گے نا؟ تو یہ بھی سن لو نا، اگر یہ نہیں سنو گے تو دعائے ابو حمزہ صومالی پڑھنے کا ثواب نہیں ملے گا۔ ہاں حدیث کیا ہے؟ من لعن الجبت والطاغوت لعنة واحدة كتب الله 70,000 حسنة ومحان ہو 70,000 سیئت ورفع له 70,000 درجت۔
چوتھے امام کے پاس ابو حمزہ صومالی آیا، کہا فرزند رسول قاتل سیدہ کے بارے میں کیا نظریہ ہے؟ آپ نے فرمایا جو قاتل سیدہ پہ ایک بار لعنت کرے گا اللہ اس کے نامہ اعمال میں 7 کروڑ نیکیاں لکھوائے گا۔ اسے پہلے سن لیجئے پھر بعد میں نعرہ لگا لیجئے گا، کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، جلدی جلدی سفر کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ باتیں سنا دینی ہے۔ من لعن الجبت والطاغوت لعنتاً واحدہ، ایک بار، واحد، ایک بار، 70 الف 70,000 کو پھر 1000 سے ضرب دو تو کتنے ہوئے؟ 7 کروڑ۔ 7 کروڑ نیکیاں خدا لکھے گا، فرشتوں سے نہیں۔ العظمت للہ، خدا لکھوائے گا، فرشتوں سے نہیں لکھوائے گا، خدا خود لکھے گا۔ آگے امام رک جاتے، میں بھی رک جاتا۔ آگے امام نے کہا وَمَحَا عَنْهُ 70 الف سیئۃ، 7 کروڑ نیکی لکھے گا اور 7 کروڑ گناہ مٹا دے گا۔ بتاؤ 7 کروڑ کتنی؟ 7 کروڑ نیکی لکھے گا اور 7 کروڑ برائی، جس کی برائی اللہ مٹائے دنیا والا دیکھ لے گا۔ 70 پاور کا چشمہ لگا کے دیکھو گے تب بھی نہیں دکھے گا، اس لیے کہ قرآن نے اندھا آنکھ کی کم روشنی والے کو نہیں کہا ہے۔ جب میرے چھٹے مولا سے پوچھا گیا مولا اندھا کون ہے؟ کہا جسے علی کی فضیلت نظر نہیں آتی ہے۔ خطبہ غدیر پڑھو، خطبہ غدیر کے آخری 2 صفحے سے پہلے محمد نے میدان غدیر میں کہا اے عرب والو یاد رکھنا، دیوانہ وہ نہیں جس کے پاس عقل نہیں ہے، دیوانہ وہ ہے جس کے پاس علی نہیں ہے۔ اور شیخ صدوق کی ایک اور حدیث سن لو، میں نے بار بار کہا رٹا ہوا نہیں، شیخ صدوق لکھتے ہیں میدان محشر میں 1000 گڈھے ہوں گے۔ اس کا مطلب صرف بھاؤ نگر کی سڑکوں پہ گڈھا نہیں ہے، میں نے خود پڑھا ہے میدان محشر میں 1000 گڈھے ہوں گے۔ وہ رسول کی حدیث نقل کرتے ہیں کہ جسے کوئی پار نہیں کر سکے گا مگر وہی پار کرے گا جو یا علی کہے گا۔ العظمت للہ، العظمت للہ۔ وہی پار کرے گا جو یا علی کہے گا۔ اب ہر بندہ اپنے برابر والے کو خوش ہو کے مبارکباد دے، وہی پار کرے گا جو یا علی کہے گا۔ تو بھاؤ نگر کے خالص مومنین یاد رکھو، وہاں یا علی وہی کہے گا جسے یہاں کہنے کی عادت۔ جسے یہاں یا علی کہنے کی عادت ہوگی۔ اس نام کا وظیفہ، اس نام کا وظیفہ جاپتے رہو، ہر جگہ یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی۔ میں نے خود، کتاب کا نام ہے علی کی شان میں 1000 حدیث، یہی مسافر خانہ جہاں رکا ہوا ہوں وہیں رکھی ہے۔ 70-80 سے زائد کتاب تو ساتھ لے کے آیا ہوں، اس لیے کہ پتہ نہیں کب کون سا سوال آ جائے۔ کل تک دوسرے بھونکتے تھے، اب علی کے ٹکڑوں پہ پلنے والے بھونکتے ہیں۔
شیخ سعدی کا نام سنا ہے نا، بزرگوں نے سنا ہوگا. انہوں نے ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک دھوبی کو لال مل گیا. ہائے اللہ اکبر. کسے لال ملا؟ دھوبی کو لال مل گیا. اب وہ دھوبی تھا، کپڑا ملتا تو سمجھ جاتا. لال ملا تھا. اس نے دیکھا ارے یار چمکتی ہوئی چیز ہے. گدھے کی پیٹھ سے کپڑا اٹھایا، اس میں اسے باندھا اور گدھے کی گردن میں باندھ دیا. ایک زمانے کے بعد بیمار پڑا، یاد آیا یار ایک چمکتی ہوئی چیز ملی تھی، جاتا ہوں جوہری سے پوچھتا ہوں کہ کیا ہے. لے کے گیا جوہری کے پاس. بھائی یہ بتا کیا ہے؟ جوہری تو جوہری تھا، دیکھتے ہی پہچان گیا. کلا لالا ہاتھ میں لیا، ہتھیلی میں. پہچان تو رہا تھا، ناٹک کر رہا تھا، بن رہا تھا. یوں دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا اس کے 2 روپے تجھے دے دوں گا. جیسے ہی لال کے کان میں یہ آواز گئی نا 2 روپے راکھ بن گیا. اور لال سے آواز آئی وہ دھوبی تھا، تو جوہری تھا. نہیں اب وہ بندہ بتانا جو ہاتھ اٹھا کے داد نہ دے مجھے، وہ دھوبی تھا، تو جوہری تھا. ارے بھائی علی کو دشمنوں نے نہیں پہچانا، تم تو جانے والے ہو. سارے مل کے رکھو خالص مجلس اور تیار رہو ذہنی اعتبار سے سننے کے لیے کہ یا علی کہنے کی فضیلت کیا ہے، کن کن نبیوں نے کہا. یار کبھی تو نجف جا کے سوچو نا کہ تمہارے ابا تو علی کے پیروں میں پڑے ہیں. آج ہی دوبارہ پڑھ رہا تھا ایک کتاب. تمہارے ابا ہمارے ابا حضرت آدم کا جب نکاح ہوا نا تو اللہ نے کہا 5 کا ہونا ضروری ہے. ایک سارے آدمی بیٹھے ہیں، آدم سے منسوب آدمی بیٹھے، فقرہ سنا رہا ہوں، 5 کا ہونا ضروری ہے. ایک نکاح پڑھنے والا، ایک لڑکے کا ولی، ایک لڑکی کا ولی، 2 گواہ. بھائی پتہ نہیں آپ کیسے سنیں گے، مجھے چہرے بتا رہے ہیں کہ بہتر طریقے سے سنیں گے. جیسے ہی آدم نے نکاح کی خواہش کی، اللہ نے کہا 5 کا ہونا ضروری ہے. پردے سے علی نکلے. ارے خدا کے لیے توجہ کیجئے گا، پردے سے علی نکلے. آدم تیرا ولی میں، پردے سے فاطمہ نکلی، حوا تیری ولیہ میں. پردے سے امام حسن اور امام حسین برآمد ہوئے. کہ 2 گواہ ہم. کاش توجہ کیا ہوتا. اتنے میں محمد نے کہا نکاح میں پڑھوں گا. اللہ نے کہا آدم مہر کیا دو گے؟ کہا معبود میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. کہا آدم 2 مہر تمہارے معین کرتا ہوں. معبود کیا؟ کہا 1 مرتبہ 5 مرتبہ پہلے محمد و آل محمد پہ صلوات رکو. دوسرا جملہ سن لو، 5 مرتبہ محمد و آل محمد پہ صلوات. کا دوسری مہر کا کبھی علی کی فضیلت پہ شک نہ کرنا. بس سمیٹنے کی سوچو 2 مہر 5 مرتبہ سلوار اور دوسری مہر کیا ہے؟ لا تشکو فی امر علی کی فضیلت میں شک نہ کرنا. اس کا مطلب علی کی فضیلت
بچے گا؟ علی علی ہم سب کا آقا آگے سے بولو علی پیچھے سے بولو علی تیرا کا شوہر علی حضرت کا دادا علی اور ہاتھ بلند کر کے نعرے لا تشکو فی امر علی، علی کے معاملے میں شک نہ کرنا، علی علی کرتے رہا کرو۔ جاؤ ملا فیض کاشانی کی کتاب پڑھ لو، اگر ان کی تفسیر میں یہ فقرہ نہ ملے میں آج کے بعد منبر پہ نہیں بیٹھوں گا۔ انہوں نے لکھا کان سے جتنے گناہ ہوتے ہو یا علی سن لو کفارہ ہو جائے گا۔ یا علی سننے کے بعد پھر گناہ نہ سننا۔ اور زیارت امین اللہ کی شرح لکھی گئی ہے، فاضل قمی نے لکھا ہے، اس میں رسول کی حدیث ہے، رسول نے فرمایا کان سے جو گناہ ہوتے ہوں اگر یا علی سن لیا کفارہ ہو گیا، اب دوبارہ گناہ نہ کرنا۔ کہ زبان سے جو گناہ ہو یا علی کہہ دو۔ اب علی نے کیا جواب دیا پتہ ہے؟ یہ نوجوانوں کے لیے تحفہ ہے، مائک سے تھوڑا سا دور ہو کے پڑھ رہا ہوں۔ کسی نے تمہارے مولا کے پاس آ کے کہا مولا خوبصورت خاتون گزر رہی تھی میں نے دیکھ لیا، مولا نے منہ پھیر لیا۔ اب مجھے معلوم ہے جملے پہ داد تو نہیں ملنی نا، لیکن سناؤں گا تو ضرور۔ خوبصورت عورت گزر رہی تھی میں نے دیکھ لیا، مولا نے منہ پھیر لیا۔ نہیں شیعہ ہو کے جملے کو نہیں سمجھے، ایسے کام کیوں کرو جو مولا منہ پھیر رہے، کاش توجہ کیا ہوتا۔ اب تمہارے مولا کا جواب سنو، جب منہ پھیرا نا اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا مولا کبھی نہیں ہوگا، لیکن یہ آنکھیں خدا نے دی ہے کیا کرے؟ امام نے مسکرا کے کہا آنکھیں دی ہیں تو انہیں پلکوں میں قید کر دو۔ اس فکرے کو گھر جا کے سوچئے گا کیا مولا نے کہا۔ آنکھیں اگر دی ہیں تو پلکیں بھی تو دی ہیں، بند کر لو۔ دوسرا جملہ امام کا سن لیجئے کہ اگر زبان گناہ کے لیے دیے ہیں تو ہونٹ حفاظت کے لیے دیے ہیں۔ دیکھو نت نئی باتیں سنو تاکہ مجھے سنانے میں لطف آئے، وہی گھسی بٹی باتیں کیا پڑھوں؟ اہل بیت کے فضائل کم تھوڑی ہیں۔ علی اصغر تیر کھا کے مسکرائے تھے، دوسری وجہ بتاؤں؟ کبھی تم نے سوچا کہ 6 مہینے کا بچہ تیر کھا کے مسکرایا کیوں؟ کتاب کا نام نوٹ کرو، کتاب کا نام مجالس المومنین، قاضی نور اللہ سوشتری شہید ثالث آگرہ والے، صفحہ نمبر 538 سطر نمبر 6۔ بھائی میرے بھائی اب تو بول لو، صفحہ نمبر 538 سطر نمبر 6۔ علی فرماتے یا ہر حمدان من یمت یرنی، اے حارث حمدانی مشرق سے مغرب تک جو بھی مرے گا علی کو دیکھے گا۔ پتہ نہیں تم جاگ کے سن رہے ہو یا سو کے سن رہے ہو، جو بھی مرے گا علی کو دیکھے گا۔ جب علی اصغر کو تیر لگانا، علی اصغر کے سامنے علی کا چہرہ تھا، ایک علی دوسرے علی کو دیکھ کے ایک اور حدیث یاد آ گئی، سن لو۔ مولا سے تمہارے یہ حدیث کہاں پتہ ہے؟ علل الشرائع کے اندر شیخ صدوق لکھتے تمہارے مولا سے کسی نے آ کے پوچھا مولا جھولے میں لیٹا بچہ اپنے آپ ہنسنے لگتا ہے اپنے آپ رونے لگتا ہے، موسم کی مار رلا رہی ہوتی ہنسا رہی ہوتی۔ امام نے کہا مشرق سے مغرب تک کوئی بچہ نہ خود سے روتا ہے نہ خود سے ہنستا ہے، نہ خود سے روتا ہے نہ خود سے ہنستا ہے۔ اس نے کہا مولا پھر روتا کیوں ہے ہنستا کیوں ہے؟ امام نے مسکرا کے کہا جب بچہ جھولے میں لیٹ کے اکیلے ہنس رہا ہو سمجھ لینا زمانے کا امام اسے اپنے فضائل۔ اچھا ایک بات چپکے سے کہوں، زور سے سن لیجئے گا، جشن کا کام ہی ہنسنا ہنسانا ہے، فضیلت سنانا ہے۔ ہم بچے تھے تو کتنے اچھے تھے۔ امام سے سوال کیا کیا گیا؟ اپنے آپ ہنسنے لگتا ہے اپنے آپ رونے لگتا ہے، تو امام نے کہا زمانے کا امام
زمانے کا امام ذرا جاگو، تمہارے زمانے کا امام کون ہے؟ زمانے کا امام اسے اپنے فضائل سنا رہا ہوتا تو فضائل سن کے بچہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ پیچھے والوں کیا کر رہا ہوتا ہے؟ تو پھر ہم بچے تھے تو کتنے اچھے تھے، کم سے کم اتنا تو پتا تھا کہ فضائل پہ منہ نہیں لٹکانا چاہیے، مسکراتے رہنا چاہیے، جشن چہرے پہ لکھا ہونا چاہیے۔ جتنا خوش ہوگے اتنا اہل بیت کے قریب ہوگے۔ تمہیں پتا ہے علامہ خیاط، رجب علی خیاط کے پاس ایک شخص گیا، کہنے لگا میرے اوپر رزق کے 14 دروازے بند ہو گئے، کیا کروں؟ کہ تنہائی میں کھڑے ہو کے حسین کے اصغر کو بلا لیا۔ تمہارے مولا کا لقب ہے دواء المومنین، مومنوں کی دوا، منافقوں کی نہیں، منافقوں کی نہیں، مومنوں کی دوا ہے۔ کون؟ سرکار علی اصغر، مومنوں کی دوا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد کیا کہا؟ جناب علی اصغر کا ایک لقب ہے مصحف و صحیفۃ الحسین، حسین کا قرآن۔ کاش توجہ کیا ہوتا۔ یہ امرؤ القیس کو یہ انعام کیوں ملا پتہ ہے؟ دیکھیں راز کھلے تو ذرا سا توجہ کیا کیجئے۔ 7 قصیدے لٹکے ہوئے تھے نا کعبے کے اوپر، اس میں سے ایک قصیدہ امرؤ القیس کا بھی تھا۔ سب نے جب رسول نے سورہ کوثر لٹکایا نا تو سب نے اپنا اپنا قصیدہ اتار لیا۔ امرؤ القیس نے اتارا بھی اور نیچے لکھا ما ھذا کلام البشر، یہ بشر کا کلام نہیں ہے۔ اللہ نے کہا تو نے میرے قرآن کی تصدیق کی ہے، اب تجھے انعام یہ دوں گا کہ تیری بیٹی حسین کے گھر جائے گی اور اس کے گھر ایک چھوٹا سورہ کوثر۔ اہل بیت کسی کا رکھتے وقتے نہیں ہیں، یہ یاد رکھو۔ ذاکر سے دشمنی کرو، ذکر سے نہیں۔ مجلس کروانے والے سے دشمنی ہو، مجلس سے نہیں، اس لیے کہ تم اہل بیت کے نوکر ہو۔ تمہیں خدمت، اہل بیت کے پاس بندوں کی کمی ہے؟ ہاں؟ کمی ہے؟ ہاں؟ تم میں کون سے سرخاب کے پر لگے؟ تو یہ نوکری ملی ہے تو اسے بچا کے رکھو۔ ارے جن کی خدمت گزاری پہ ملک الموت یہ کہتا ہو وَإِزْرَائِيلُ عَبْدُ الْأَبْكَمْ، اسرائیل فاطمہ کا گونگا غلام ہے۔ اس ایک جملے کی تشریح اگر سمجھ میں آ گئی نا تو عشروں پہ بھاری ہے۔ کیا کہا؟ ملک الموت سیدہ کا، میں نے بہت سوچا یہ گونگا غلام کیوں کہا، اب کم گونگا کیوں؟ پتہ ہے بولتے اور گونگے غلام میں فرق کیا ہے؟ میں نے اپنے خادم سے کہا پانی لاؤ، اس نے کہا جی ابھی لاتا ہوں۔ بھائی بھاونگر میں بھی یہ سمجھانا پڑے گا، اس نے کہا جی ابھی لاتا ہوں۔ یہ جو اس نے وقت لیا ہے نا، گونگا غلام اتنا بھی وقت نہیں لیتا۔ خدمت گزاری کرو، خدمت گزاری شرف سمجھو۔ اگر باہر سبیل پہ پانی پلانے کو مل جائے شرف سمجھو۔ اگر حسین کے جلوس کی راہ میں کچرا اٹھانے کا شرف مل جائے شرف سمجھو، شرف سمجھو اسے۔ کتنا خرچ کرتے ہو تم ایک اشرے میں؟ پہلے اشرے میں 15 لاکھ کرتے ہو گے، اس سے زیادہ تو نہیں، 5 اور بڑھا دیتا ہوں، 20 ہی کرتے ہو نا۔ رجب میں آیا 5 لاکھ کر دیا، شعبان میں 5 لاکھ کر دیا، اتنا ہی تو کرتے ہو، اس سے زیادہ تو نہیں کرتے۔ پھر خرچ کرنے کے بعد کمیٹی ممبران بٹن کھول کے اس بار 5 لاکھ کا خرچہ آیا۔ دیکھو میں لہجے کا خطیب ہوں،
حوالے تو میں تسلی کے لیے دیتا ہوں اور آج تک غلط نہیں نکلے ہیں۔ حافظے کے لیے دعا کرنا، بٹن کھول کے چوڑے ہو کے کہتے وہ کوئی کمیٹی کا ہو، مجھے اس سے بحث نہیں، اہل بیت کی راہ میں خرچ کر کے تکبر نہیں کرنا، سوچنا کہ تمہارے پاس اتنا ہی پیسہ اچھا تھا۔ ورنہ تم خرچ کیا کرو گے اگر تاریخ کا جملہ نہ ہو؟ میں نے پڑھنا چھوڑ دینا ہے۔ جب علی کعبے میں آئے نا اور 16 رجب کو کعبے سے باہر نکلے، ابو طالب نے علی کی آمد پہ 300 اونٹ ذبح کیے، 1000 بکر، 1500 دمیاں، اور 3 دن علی کی ولادت کا ولیمہ کھلایا۔ تم اپنے بیٹے کی شادی پہ کتنے دن ولیمہ کرتے ہو؟ ہاں، ایک دن نہیں، ایک وقت۔ ایک وقت، اس میں بھی احتیاط کیا ہوتی ہے بتاؤں؟ سگریٹ جو بندہ لیے رہتا ہے وہ پیکٹ سے نکال دیتا ہے، ماچس کی تیلیاں بھی کھیر دی جاتی ہیں کہ کوئی 2 نہ لے کے چلا جائے۔ ابو طالب نے کہا جتنا کھا سکتے ہو کھاؤ، جتنا لے جا سکتے ہو لے جاؤ۔ اب آؤ حساب جوڑتا ہوں، پہلے کتاب کا نام بتا دو۔ کتاب لکھی ہے شیخ عباس قمی نے، کتاب کا نام ہے احسن المقال، اس میں یہ فقرہ لکھا ہے۔ کتنے؟ ہاں، کئی کتابوں کو ملا کے ایک فقرہ سنا رہا ہوں۔ 300 اونٹ۔ احسن المقال میں کیا جملہ پتہ ہے؟ کوئی خاتون اونٹ پہ بیٹھ کے علی کے مقابلے پہ آئی تھی، میں نام نہیں لوں گا، بالکل ڈرنے کی ضرورت، نام نہیں لوں گا، آئی تھی۔ شیخ عباس قمی نے اس اونٹ کی قیمت لکھی ہے 200 دینار۔ کتنی؟ 200 دینار۔ 1 دینار 10 گرام سونے کا ہوتا ہے۔ 10 گرام سونے کی قیمت ہے اس وقت 58,888 روپے۔ یہ صرف کیلکولیشن ہے، ویلیویشن نہیں۔ 1 دینار 10 گرام سونے کا، 10 گرام سونے کی قیمت ہے 58,888 روپے۔ ہو سکتا ہے وقت میں تھوڑا آگے پیچھے ہوتا ہے۔ آج صبح جو فلائٹ سے بیٹھنے سے قبل قیمت دیکھی تھی وہ یہ تھی۔ چلو 8,000 میں اور چھوڑ دیتا ہوں، 50,000 1 دینار کی قیمت، تو 200 دینار کی قیمت کتنی ہوئی؟ 1 کروڑ۔ I am right and absolutely right۔ بالکل صحیح بتا رہا ہوں آپ کو۔ 8,888 مائنس، تب بھی 1 اونٹ کی قیمت کتنی ہوئی؟ بولو۔ 1 کروڑ۔ اب مجھے پتا نہیں ابو طالب تیرا نمک کھا کے کون بولے گا، کون چپ رہے گا۔ 1 اونٹ کی قیمت 1 کروڑ ہوئی۔ ابو طالب نے 300 اونٹ ذبح کیے، اس کا مطلب 300 کروڑ۔ میں کس جگہ جا کے یہ فقرہ سناؤں؟ کس جگہ؟ فقرہ سن لیں۔ 300 کروڑ، 300 اونٹ ذبح کیے نا، 1 کروڑ کی قیمت، 1 اونٹ کی قیمت 1 کروڑ، تو 300 اونٹ کی قیمت کتنی بنی؟ پھر فقرہ پڑھ دوں۔ 300 کروڑ۔ میں نے بقر کا ترجمہ بھی نہیں کیا، سورہ بقرہ سے سمجھ لینا۔ حکومت خطرناک ہے۔ 1000 بقر، 1500 دمبیاں، 10,000 رتل روٹی، 300 کروڑ صرف نکلے اونٹ کی قیمت۔ اب انصاف سے بتاؤں، یہ ٹوپی ہے 2000 کی، میں اسے حسین کی زری سے مس کر دوں، نہیں ابو طالب آپ کے چاہنے والوں کا چہرہ دیکھنا ہے، زری سے مس کر دوں۔ اب بھاؤ نگر والوں تم اس کی قیمت لگا سکتے ہو تو یاد رکھو جو باطل بھی آئے اس کے اونٹ کی قیمت 200 دینار ہے، تو پھر ابو طالب کے اونٹ کی قیمت۔ تمہیں ایک دعا دے کے جا رہا ہے شاہد رضوی، ساری تاریخ نے کچے پکے کالے گورے عربی عجمی سب نے لکھا ابو طالب غریب تھا۔ میرے اللہ اگر غریب اسے کہتے ہیں تو بھاؤ نگر کے ہر شیعہ کو ایسا غریب بنا دے۔
شیعہ کو ایسا غریب بنا دے. 3 دن کھلایا، 1 دن نہیں، 3 دن عرب کے بھوکوں کو، اور صرف 2 شرطیں تھی کھانا کھانے کی. پتہ ہے کیا؟ 7 بار کعبے کا طواف کرو، جھولے میں لیٹے علی کو سلام کرو. ارے ابو طالب کو کافر کہنے والے کم بختو، ابو طالب تو کھانا بھی اس وقت تک نہیں دیتا جب تک طواف نہ کروا لے. اس وقت تک کھانا بھی نہیں دیتا جب تک طواف نہ کروا لے. بس 4 یا 5 منٹ اور لوں گا، جب تک طواف نہ کروا لے. تھکے تو نہیں ہیں؟ الحمدللہ. نسخہ یاد رکھیے گا. ایک نسخہ بھی بتاتا جا رہا ہوں. ایک تو بتا چکا، رزق کے دروازے سارے بند ہو جائیں، علی اصغر کو آواز دے دو، اتنے دروازے کھل جائیں گے کہ تم گن نہیں پاؤ. حسین کا بیٹا پتہ، ڈاکٹر بن ہالیوک اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ کائنات کے سب سے امیر آدمی کا نام ہے اصغر. اچھا خدا کی قسم حیرت نہیں ہو رہی آپ کی؟ مجھے تو ہو رہی ہے بھائی، اور بہت ہو رہی ہے. کیوں ہو رہی ہے بتاؤں؟ وہ لکھتا ہے کائنات کے سب سے امیر آدمی کا نام ہے اصغر، اور کائنات کی سب سے امیر عورت کا نام ہے خدیجہ. آگے وہ لکھتا ہے کہ اسلام کو شروع سے لے کے سن 61 ہجری عصر عاشور تک خدیجہ نے پالا. بھائی جو چپ بیٹھے ہیں، اللہ تمہاری خاموشی زیادہ دیر باقی نہ رکھے. اسلام کی بڑی خاتون، امیر خاتون کا نام خدیجہ، کیونکہ اسلام کو شروع سے لے کے 61 ہجری عصر عاشور تک پالا. آگے وہ کہتے ہیں علی اصغر سے زیادہ امیر کوئی ہے ہی نہیں. عصر عاشور سے لے کے قیامت تک کائنات کھا بھی علی اصغر جا رہی ہے، پی بھی علی اصغر. اگر حسین خون یوں کر دیتے تو آسمان سے پانی نہ برستا، یوں کر دیتے تو اناج نہ اگتا. اسی لیے تو الیگزینڈر نے اپنی کتاب میں لکھا کہ کائنات اگر باقی ہے تو علی اصغر کی وجہ سے باقی ہے. علی اصغر کی وجہ سے باقی ہے. یہ کائنات باقی ہے کیونکہ اگر حسین نے یوں کر دیا ہوتا کائنات وہیں ختم تھی. اس کا مطلب کائنات جو چل رہی ہے علی اصغر چلا رہے ہیں. حضرت علی اصغر چلا رہے ہیں. اس ذات کی فضیلت تو میں سمجھا ہی نہیں سکتا. ابھی تو میں نے ان کے کوٹیشن بھی نہیں شروع کیے. ہاں، عیسائیوں کے کوٹیشن نہیں شروع کیے ہیں. 17 فضیلتیں لکھی ہیں ڈاکٹر بن ہالیوک نے علی اصغر علیہ السلام کی. 17 فضیلتیں، ایک ایک نبی سے موازنہ کیا ہے. پتہ ہے کیا لکھتے ہیں؟ لکھتا ہے، ایک جملہ صرف سن لیجئے، اگر پسند آ جائے تو دعاؤں سے نواز دیجئے گا. کہتے ہیں قرآن آواز دے رہا ہے. عیسائی ہو کے کہہ رہا قرآن آواز دے رہا ہے کہ عیسیٰ جھولے میں بولے. نہیں خدا کے لیے توجہ کیجئے گا، جملہ بہت بڑا لکھ دیا. عیسیٰ بولے، مگر بولے کیا یہ بھی تو دیکھو. بول کے بتایا کہ میری کی ماں کا کردار خراب نہیں، اچھا ہے. تو کہا عیسیٰ ماں کو بچاتا ہے، اصغر دین کو بچاتا ہے. 17 فضیلتیں لکھی ہیں، 17 فضیلتیں. عیسیٰ نے ماں کے کردار کو بچایا ہے، اصغر نے دین محمد کو بچایا ہے. کبھی وقت میں ساتھ دیا تو 16 فضیلتیں جو رہ گئی وہ سنا دوں گا. بس آخری جملہ سنیے، سمٹ گئی بات. آخری جملہ کہاں سے پڑھ رہا ہوں؟ کتاب ہے حیات القلوب، صفحہ نمبر 560، سطر نمبر 19، جلد نمبر 2. ملا باقر مجلسی، ان کے والد مقصود علی مجلسی. خدا کی قسم بڑی عظیم شخصیتیں. ان کی ایک کتاب ہے حق الیقین، جسے پڑھ کے 70,000 افراد شیعہ ہوئے تھے. ان کتابوں کی طرف ذرا توجہ کیجئے. تو وہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں
کہ ایک بات آپ نے سنی ہوگی، دیکھیں شاہد رضوی کا اپنا معاملہ یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو میں بہت گہرائی تک جا کے تلاش کرتا ہوں۔ آپ نے یہ سنا ہے کہ خیبر کے میدان میں جب مرحب آیا تو اس نے یہ کہا کہ میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے نا؟ کسی تاریخ میں یہ جملہ نہیں ہے کہ میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے۔ مزہ تو یہی ہے صاحب، کسی تاریخ میں یہ جملہ نہیں کہ میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے۔ اس نے آ کے یہ کہا تھا کہ خیبر جانتا ہے میرا نام مرحب ہے۔ علی نے مسکرا کے کہا تیری سوچ چھوٹی ہے، تیرے مقابلے پہ جو آیا اسے خیبر نہیں کائنات جانتی ہے۔ اچھا نوجوانوں، تمہیں بات اٹپٹی سی نہیں لگی؟ جو چیز بچپن سے سنتے آئے اس پہ تو اعتراض کرنا چاہیے۔ ہم نے یہی سنا کہ پڑھا گیا کہ میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا، تب علی نے کہا تھا انا الذی سمتنی امی حیدرہ، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ اچھا سچی بتاؤ، اماں شریف ہوتی تو بیٹا علی سے لڑنے آتا؟ اب تاریخ کا جو حوالہ دیا وہاں یہ جملہ لکھا ہوا ہے کہ اس کو اس کی دایا نے کہا تھا، خادمہ نے کہا تھا حیدر سے نہ لڑنا، کیونکہ وہ کاہنہ تھی۔ زائچہ کھینچ کے اس نے نکالا کہ اس نام کا یہ آدمی اس کا قاتل ہے۔ اگر اماں اچھی ہوتی اور یہ جانتی ہوتی تو کبھی علی کے مقابلے پہ مرحب آتا؟ معاملہ یہی ہے، کاہنہ نے کہا تھا دایا نے کہ علی کے مقابلے پہ نہ جانا۔ اچھا گیا کہ مرحب کو خیبر جانتا ہے، علی نے کہا مجھے کائنات جانتی ہے، مجھے کائنات جانتی ہے۔ انا الذی سمتنی امی حیدرہ، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ کیا؟ حیدر، مجھے کچھ ضروری کام آ گیا ہے، میں جا رہا ہوں۔ جیسے ہی چلنے لگا یہودی عالم کی صورت میں شیطان آیا، اس نے کہا مرحب، اس نے کہا جی چاچو۔ بھائی کون آیا؟ یہ واقعہ بالکل سچا ہے۔ کون آیا؟ شیطان یہودی عالم کی صورت میں۔ تو ایک بات تو چپکے سے میرے بچوں سن لو کہ جو بھی علی سے لڑنے آئے گا اس کے ساتھ شیطان ضرور ہوگا۔ جی چاچو، وہ حیدر کے نام کے تو بہت سے ہیں، جاؤ، بھاگ آؤ گے تو عورتیں تانا دیں گی۔ اتنی غیرت تو تھی کہ پلٹ کے آیا۔ اب آیا تو پتہ ہے مرحب جو ہے بہت بڑے سر والا، بہت بڑا سر تھا اس کا، تو اسے خود نہیں آتا تھا۔ اس نے ایک پتھر ڈبل کر کے سر پہ باندھ لیا تھا، بڑا سا پتھر، تاریخ نے لکھا، کتب راوندی کے اندر بھی ہے، بڑا سا پتھر باندھ دیا۔ اور کس کمال کے ساتھ آیا تھا پتہ ہے؟ تلوار دو، نیزے دو، خود دو، زرہ دو، بختر دو، جوشن دو، چلہتر دو۔ امام عادل کے پاس آیا، امام نے یوں دیکھا، خود دو، بختر دو، چلہتر دو، جوشن دو، زرہ دو۔ امام نے مسکرا کے کہا لو مرحب دو۔ ایک بار میں دو ٹکڑے کیا۔ اب جو حوالہ دے رہا ہوں صفحہ نمبر 566، سطر نمبر 10 پہ یہ فقرہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو صفیہ مرحب کی بہن تھی نا، یہ جب رسول کے پاس پکڑ کے لائی گئی تو نشان پڑا ہوا تھا۔ رسول نے کہا صفیہ یہ نشان کیسا ہے؟ کہا ہم عورتیں چھت پہ چڑھ کے علی کی جنگ دیکھ رہے تھے کہ علی نے خیبر میں انگشت کی پشت کو ڈالا، اتنا قلعہ ہلا کہ میں اوپر سے نیچے گر گئی۔ پلٹ کے محمد نے کہا صفیہ تم قلعے کی بات کر رہی تھی، زمین بھی ہل رہی تھی۔ ساری چیزیں ہل رہی تھی، ساری چیزیں۔ اس کے بعد اسی کے سطر نمبر 13 پہ یہ فقرے ہیں کہ جبرائیل امین کہتے ہیں، 566 کی صفحہ نمبر 13 پہ یہ فقرے ہیں۔ جبرائیل امین کہتے ہیں یا علی، آج آپ کی تلوار کا روکنا بڑا مشکل کام تھا۔ خدا کی قسم
میں قوم لوط کے 7 شہروں کو زمین کے 7ویں طبق سے اٹھا کے اتنی اونچائی پہ لے گیا کہ اس زمین کے مرغے جو اذان دیتے تھے وہ اوپر فرشتے سنتے تھے، آسمانی مخلوق سنتے تھے، بچے کے گریے کی آواز سنتے تھے، لیکن مجھے بالکل بھاری نہیں لگا۔ آج جب آپ نے مرحب پہ تلوار تانی، خدا نے کہا جبرائیل جاؤ زمین کو 2 ہونے سے بچاؤ۔ کہا پھر کیا تھا؟ میں بھاگا ہوا آیا، میں نے اپنے پر کو آپ کی تلوار کے نیچے بچھایا، اس حالت میں کہ میکائیل ادھر سے پکڑے تھے، اسرافیل ادھر سے پکڑے تھے، لیکن یعنی آپ کی تلوار نیچے آ رہی تھی، میں گھبرا رہا تھا۔ کہا پھر کیا کیا؟ کہ جو سب کرتے مکمل ہو گیا۔ بس دست ادب جوڑ کے اتنی ہی گزارش ہے کہ محفل ہو یا مجلس وقت سے پہلے آ جائیے، اس لیے کہ خادموں کو پہلے آنا چاہیے خدمت گزاری کے لیے۔ یہ صرف کمیٹی کی ذمہ داری نہیں ہے، میں سب کے لیے بات کہہ رہا ہوں۔ کمیٹی کی ذمہ داری نہیں کہ وہ فرش بچھائے، فرش مڑ گیا ہے، اسے نوجوانوں کا بھی پیر سے سیدھا نہ کرنا، اس لیے کہ یہ عشق کا مسلح ہے، اسے ہاتھ سے جھک کے سیدھا کیا کرو۔ تم اتنے بڑے کب سے بن گئے کہ فرش عزائے حسین کو پیر سے سیدھا کرو؟ میں تمہیں بتاؤں، شیخ جعفر شوشتری نے اپنی کتاب خصائص حسینیہ میں یہ فقرہ لکھا ہے کہ اے غریبو تمہاری غربت کی لاج حسین نے رکھی ہے۔ بس ایک جملہ، غربت کی لاج حسین نے رکھی ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کیا، کہ جو اثر حسین کے گنبد اجابت میں ہے وہی فرش عزائے حسین ہے۔ یہ سب موضوعات ہیں، اس کے لیے دیکھیں معاملہ کیا ہے، میں آپ کو بتاؤں سننے کا طریقہ۔ خطیب کو کرے دیے، اجڑے ہوئے بازار میں تو سبزی بھی نہیں بیچی جاتی صاحب، اپنے آپ کو آمادہ کر کے آئیں۔ ہمارا کیا جا رہا ہے، ہمیں تو اسٹینڈرڈ ٹائم کے حساب سے پڑھ کے نکل جانا ہے، لیکن وقت کم ہے، کام زیادہ ہے۔ جس کی تاریخ ہے اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کیجئے۔ مصیبتیں گھیر لے، آیت اللہ بہجت کہتے ہیں مصیبتیں گھیر لے، آنکھوں کو بند کر لو، علی اصغر کو یاد کر لو۔ یہ مت دیکھنا کہ یہ 6 مہینے کا ہے، یہ سوچنا علی ہے۔ اگر 3 دن کا علی جھولے میں اژدہے کو چیر سکتا ہے تو 6 مہینے کا علی مصیبت روک سکتا ہے۔ بہت سے نسخے ہیں، اگر میں صرف یہی پڑھنے پہ آیا تو صبح ہو جائے گی۔ ہاں، مولا آپ سب کو سلامت رکھے، بہتر سے بہتر جشن منانے کی توفیق، اور جشن میں کالا والا نہ پہنا کرو، ذرا سج سور کے آؤ۔ جشن میں نہیں سجو گے تو کب سجو گے؟ خوشی اہل بیت کے گھر کی ہے۔ غدیر کے لیے تو میں نے یہاں تک پڑھا ہے، روایات کے اندر علماء لکھتے ہیں اور اصحاب بیان کرتے ہیں کہ اتنا دولہا بنتے ہوئے مت سجنا جتنا غدیر کے دن سجنا۔ ذرا خوشبو میں معطر رہو، گلاب چھڑکتے رہو۔ جشن منانے کا طریقہ ہونا چاہیے، بس یہ سوچ کے کہ 2-4 نمازیں پتہ چل جائے، 2-4 روزے کے بارے میں پتہ چل جائے، جشن چلے۔ خوش ہو اندر سے۔ اہل بیت سے کسی نے کہا کہ مولا دنیا میں میرے ساتھ غم ہی غم ہے، امام نے مسکرا کے فرمایا ہمارے خوشی کے ساتھ تجارت کر لو۔ جب اہل بیت کی خوشی میں خوش نہیں ہوگے تو اللہ غم ہی دے گا نا۔ لہذا زیادہ سے زیادہ خوش ہوا کریں۔ باب الحوائج ہے سرکار ہمارے، اور آج تو 2 باب الحوائج کا ذکر تھا۔ مولا کائنات خود باب الحوائج،
علی اصغر خود باب الحوائج، جناب مسلم باب الحوائج، موسی کاظم مولا باب الحوائج، حضرت عباس باب الحوائج. اور یہ شرف سرکار عباس کو ہے کہ ماں بھی باب الحوائج ہے، بیٹا بھی باب الحوائج ہے. تو مولا آپ سب کی پریشانیوں کو دور کرے. اور یہ ہمیشہ دعا کیا کرو آج کی تاریخ میں اپنے اولاد کے مقدر کے لیے. مخصوص تاریخ ہے یہ، آج کی شب اور کل کا دن، اولاد کی مقدر کے لیے. یہ نہیں کہ وہ IAS بن جائے، یہ دعا کرو کہ وہ علی کا غلام بن جائے. اس لیے کہ دنیا کا IPS یہی رہ جائے گا. نہیں بنو، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن دل میں علی ہونا چاہیے. دعا کرو کہ حضرت حجت کے لشکر کے صف اول میں رہے. یہ مت دعا کرو کہ میرے بڑھاپے کا سہارا بنے، بلکہ دعا کرو کہ آخری امام کا سپاہی بنے، خود سہارا بن جائے گا. خدا ہم سب کو ایسے کروڑ جشن منانے کی توفیق دے. میرے اللہ ان سب کی حاضری کو قبول فرما، انہیں وقت سے آنے کی توفیق عنایت فرما. میرے اللہ ہم سب کے درمیان سے حسد کو دور فرما. اے میرے اللہ ہمارے قلوب کی اصلاح فرما. اے میرے اللہ تجھے واسطہ شہداء کا، صادقین کا، صالحین کا، فائزین کا، کروبین کا، نبیین کا، عز مومنین کا، تجھے واسطہ ہر اس شے کا جو تیری نگاہ میں عزیز ہے. یہاں جتنے جشن میں بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے کسی کو بھی اس وقت تک موت نہ دینا جب تک جناب علی اصغر علیہ السلام کی قبر مبارک کی زیارت نہ کرے، جب تک یہ سب کربلا معلیٰ نہ پہنچ جائیں. اے میرے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، تجھے واسطہ ائمہ علیہ السلام کا، ہم سب کو کربلا جانے کی توفیق عنایت فرما. معصوم کی حدیث ہے کہ جو ہمارے جد کے قبر کی زیارت نہیں کرتا گویا اس نے ہم پہ ظلم کیا. لہذا کثیر تعداد میں کربلا جایا کریں. خدا کرے کہ جب آپ کربلا جائیں تو کربلا دیکھیں، کربلا کی تصویر نہ دیکھیں. اس لیے کہ جو بندہ گھومنے جاتا ہے اسے مثالی کربلا دکھائی جاتی ہے، اور جو کربلا زیارت کرنے جاتا ہے اسے حقیقی کربلا دکھائی جاتی ہے. یہ نہیں پڑھا تو کچھ نہیں پڑھا. مولا سے پوچھا گیا مولا حقیقی کربلا کیسے پتا چلے؟ کہ صبح کی نماز کے بعد حسین کی زریح کے پاس کھڑے ہو جاؤ، اگر تازہ سیب کی خوشبو آئے تو سچی ہے. مولا ہم سب کو میرے مولا حضرت کے لشکر کے صف اول میں جگہ دے. ذرا بلند آواز سے آمین کہا کیجئے. میرے مولا ہمیں اس لشکر میں رکھنا جس کا علمدار حضرت عباس ہو. اے میرے مولا ہمیں اس لشکر میں رکھنا جو قتل ائمہ کا بدلہ لینے والا لشکر. اے میرے اللہ ہمیں علی کی ولا پہ قائم رکھنا، ہمیں حسین علیہ السلام کی معرفت عطا کرنا. اے میرے اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمانا. میرے اللہ آج باب الحوائج کی آمد ہے، ہماری جھولی چھوٹی ہے، تیری عطا بڑی ہے. میرے اللہ تو اپنی عطا کے اعتبار سے ہم سب کو عطا کر. اے میرے اللہ اگر کسی کے ہاں اولاد نہیں ہے تو اسے اولاد نرینہ دے دے. اور آج کی شب علی اصغر کے جھولے کو پکڑ کے ایک سوال کرنا کہ میرے مولا اگر ہمارے گھر کا جھولا خالی رہ گیا تو اگلے برس علی اصغر کے جشن میں شامل کون ہوگا؟ خدا علی اصغر کے صدقے میں اولاد عطا کر دے گا. اے میرے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جتنے بھی افراد نے جشن میں جس طریقے سے بھی حصہ لیا ہے ان کے رزق میں برکت عنایت فرما، نحوست کو دور فرما. اے میرے اللہ کروڑ دعا کی ایک دعا وارث سے امن امام زمن کے ظہور میں تاکید فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما. والحمدللہ رب العالمین. پروردگار آپ سے